کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک عام سا لڑکا جو جنوبی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا کیسے ہزاروں برس پرانے مذہبی نظریات کو چیلنج کر کے ایک نئی روحانی تحریک کا بانی بن گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دور میں ذات پات کا نظام اٹل سمجھا جاتا تھا، اسی دور میں ایک شخص اٹھا اور اعلان کر دیا، بھگوان سب کے ہیں، اونچ نیچ کے بغیر۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں رامانوج آچاریہ کی، ایک ایسے فلسفی، ایک ایسے انقلابی جنہوں نے نہ صرف ویدوں کی گہرائیوں کو عام انسانوں کے لیے آسان بنا دیا بلکہ بھگوان کی عبادت کو دلوں کا معاملہ بنا دیا، نہ کہ ذاتوں کا۔ یہ صرف ایک روحانی رہنما کی کہانی نہیں، یہ ایک سوچ کی بغاوت ہے، ایک ایسی روشنی کی داستان جو آج بھی کروڑوں دلوں میں جل رہی ہے۔ تو آئیے وقت کا پردہ ہٹاتے ہیں اور چلتے ہیں اس دور میں جہاں رامانوج نے محبت، علم اور برادری کا علم بلند کیا۔ ہزاروں سال پہلے ہندوستان کے روحانی منظر پر ایک عظیم شخصیت نے اپنے علم اور عقیدت سے ایک ایسی راہ دکھائی جس میں نہ صرف فلسفے کی دنیا کو بدل دیا بلکہ ایک نئی مذہبی تحریک کو جنم دیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ہستی کی جو اپنی روحانی بصیرت اور فلسفیانہ تفہیم کے ذریعے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئی۔ رامانوجا کا جنم 1017 عیسوی میں تمل ناڈو کے چھوٹے سے شہر سری پربمبر میں ہوا۔ ان کا پورا نام رامانوجا آچاریہ تھا اور وہ وششٹھ اڈویت یعنی کوالیفائڈ نان ڈویلزم فلسفے کے بانی اور مشہور ہندو فلسفی تھے۔ ان کی تعلیمات نے ہندوستان کے روحانی منظر کو گہرائی سے متاثر کیا اور آج بھی ان کے فلسفے کی گونج سنائی دیتی ہے۔ رامانوجا کا بچپن ایک مذہبی اور علمی ماحول میں گزرا۔ ان کے والدین نے انہیں ابتدائی تعلیم دی اور ویدوں اور دیگر مقدس متون کا مطالعہ شروع کروایا۔ اس کے بعد رامانوجا نے آچاریہ یدوا پرکاشا کے ساتھ تعلیم حاصل کی جو ایک بہت بڑے فلسفی تھے اور انہوں نے انہیں آڈویت ویدانتا سکھایا۔ لیکن جیسے جیسے رامانوجا کی فہم میں اضافہ ہوا، وہ آڈویت ویدانتا سے مطمئن نہیں تھے۔ اس فلسفے کے مطابق خدا ایک غیر شخصی بے شکل طاقت ہے اور انسان کا روحانی مقصد اس سے اتحاد کرنا ہے۔ رامانوجا نے اس تصور کو رد کر کے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خدا کا تعلق انسان کے ساتھ ذاتی اور محبت بھرا ہونا چاہیے، نہ کہ محض ایک نظریہ یا تجریدی حقیقت۔ اس کے بعد رامانوجا نے وششٹھ اڈویت کی بنیاد رکھی جس میں خدا کو صفاتی یعنی ایک ذاتی اور محبت بھری موجودگی کے طور پر دکھایا گیا اور وہ ہر انسان کے ساتھ ذاتی تعلق رکھتا ہے۔ اس فلسفے میں انسان اور خدا کے درمیان ایک الگ اور غیر متنازع تعلق پایا جاتا ہے۔ رامانوجا نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بھکتی یعنی عبادت کے طریقوں پر زور دیا۔ خدا کے ساتھ ذاتی تعلق اور محبت کی اہمیت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ حقیقی روحانی ترقی کا راستہ عبادت اور خدا کی محبت میں ہے، نہ کہ صرف ذہنی یا فکری غور و فکر میں۔ ان کی تعلیمات نے بھکتی تحریک کو مزید تقویت دی جس میں عوامی سطح پر لوگوں کو خدا کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کرنے کی ترغیب دی گئی۔ رامانوجا کی سب سے اہم تصانیف میں سری بھاشیہ اور بھگوت گیتا بھاشیہ شامل ہیں، جس میں انہوں نے برہماسترا اور بھگوت گیتا جیسے مقدس متون پر تفصیل سے تبصرہ کیا۔ ان کی اس تفصیلی وضاحت نے ان کے فلسفے کو عام لوگوں کے لیے قابل فہم بنایا اور ایک نئی فکری رہنمائی فراہم کی۔ رامانوجا نے اپنی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے کئی مندروں کی تعمیر کی اور مختلف مذہبی ادارے قائم کیے جہاں لوگوں کو ایک نئے فلسفے کے مطابق عبادت کرنے اور روحانی ترقی حاصل کرنے کی سہولت ملی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کی تعلیمات صرف کتابوں تک محدود نہیں رہیں بلکہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنے فلسفے کا بٹھاؤ بھی کیا۔ اگرچہ ان کی تعلیمات کو شروع میں مختلف فلسفیانہ اسکولوں اور مخالف گروپوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا تھا، لیکن رامانوجا کا عزم اور پختہ یقین ان کی کامیابی کی کنجی ثابت ہوا۔ ان کے شاگردوں نے ان کی تعلیمات کو پورے ہندوستان میں پھیلایا اور آج بھی رامانوجا کی تعلیمات شری وشونائت کے پیروکاروں میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ رامانوجا کا انتقال 1137 عیسوی میں ہوا، لیکن ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ ان کے فلسفے نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں ہزاروں لوگوں کی روحانی رہنمائی کی۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ خدا کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کرنے اور اس کے ساتھ محبت کی عبادت کرنے کا راستہ ہی انسان کی روحانی آزادی کی راہ ہے۔ رامانوجا کی زندگی اور تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ روحانیت صرف نظریاتی نہیں بلکہ ایک ذاتی اور محبت بھری وابستگی ہے۔ ان کا پیغام
آج بھی ہر دل میں زندہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہندو فلسفے کے ایک عظیم رہنما کے طور پر یاد کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔